جو نیا عالمی نظام ہے اس میں ایک طرف امریکہ اور اس کے حلیف ہوں گے اور دوسری طرف روس، چین اور ہندوستان ہوں گے۔ چین اور ہندوستان دو بڑے ملک ہیں ایشیا کے، اس خطے کے، اور ان کے باہمی تعلقات کو کوئی تیسری قوت منقطع نہیں کر سکتی یا ڈسرپٹ نہیں کر سکتی۔ حالانکہ یہ امریکہ کی منت سماجت کر رہے تھے کہ خدا کے واسطے پاکستان کے قہر سے ہمیں بچاؤ، کیونکہ اگر ہمارے امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب ہوں گے تو چین کے امیڈیٹ نیبرہڈ میں ٹربولینس ہوگی۔ جب تک کشمیر حل نہیں ہوتا تب تک ہندوستان اور پاکستان متصادم رہیں گے۔ اگر متصادم رہیں گے تو کسی بھی وقت جنگ ہو سکتی ہے۔ بالکل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، وی نیوز ایکسکلوسیو کے ساتھ میں ہوں فیصل کمال پاشا۔ ناظرین، خارجہ محاذ کے اوپر اس وقت بڑی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، ری الائنمنٹس ہو رہی ہیں، اور خاص طور پہ جو ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے ایک ٹیرف وار شروع کی گئی ہے، جو ٹیرف کو ایز اے پیونیٹیو ٹول کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے مختلف ممالک کے اگینسٹ، جبکہ پاکستان ایک سکسیسفلی ایک اچھی ڈیل لینے میں کامیاب رہا۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت پر گزشتہ روز 25% ٹیرف مزید بڑھا کر 50% کر دیا گیا، اور گزشتہ روز ہی یہ خبر بھی دیکھنے میں آئی کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے بیجنگ جانے کا اعلان کیا، جو کہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، خاص طور پہ اس تناظر میں اگر ہم دیکھیں کہ گلوان کے مقام پر جب بھارت اور چین کی جھڑپیں ہوئیں اور اس کے بعد مئی میں جب پاکستان کے ساتھ کنفلکٹ ہوا تو بھارت بین الاقوامی محاذ پر مسلسل چائنا کے مخالفت کرتا نظر آیا ہے، لیکن اب بھارتی وزیر اعظم کا چین جانا کتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مسعود خان صاحب، پاکستان کے امریکہ میں سابق سفیر ہیں اور پاکستان کی نمائندگی اقوام متحدہ میں بطور مستقل مندوب کر چکے ہیں۔ سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ شکریہ آپ۔ سر، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو وزیر اعظم نریندر مودی نے اعلان کیا چین جانے کا، یہ کتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں؟ محرکات کا تو آپ ہی نے خود اشارہ کر دیا ہے۔ جی۔ جو صدر ٹرمپ کی طرف سے اعلانات ہو رہے ہیں اور انہوں نے جو اس قسم کے ٹیرفس لگائے ہیں ہندوستان کے اوپر، ایگزوربیٹنٹ ٹیرفس، جس میں 50%، یعنی اس کو آپ تادیبی ٹیرفس کہیں گے، پیونیٹیو ٹیرفس کہیں گے۔ جی۔ اس کی وجہ سے، اور صرف یہی نہیں ہے، جو ایک لمبی فہرست ہے جو امریکہ نے جاری کی ہے، صدر ٹرمپ نے خود بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ مثال کے طور پر جو یوکرین کی وار کے دوران ہندوستان روس سے تیل خریدتا رہا، اسے ریفائن کر کے عالمی منڈی پہ مہنگے داموں بیچتا رہا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کی طرف مئی کی جنگ کے بعد پاکستان کی طرف امریکہ کا واضح جھکاؤ اور گرم جوشی، پھر یہ مسئلہ کشمیر کا اٹھا لینا، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اس کا بھی یہ اعتراض ہے ان کا واشنگٹن کا کہ بھارت کیوں اسلحہ خرید رہا ہے رشین فیڈریشن سے، اور آخری دو چیزیں جو ہیں وہ یہ کہ امریکہ نے تیار کیا تھا بھارت کو تقریباً پچھلے 2 دہائیوں میں کہ چین کا مقابلہ کرے گا عسکری طور پر بھی اور تجارتی طور پر، دونوں ایز اے اسٹریٹجک پارٹنر، لیکن دونوں میدانوں میں ناکام نظر آ رہا ہے۔ نہ اس کی نیت تھی اور ان کی نیت میں بھی فتور تھا، تو وہ واضح ہو گیا۔ اور پھر جو اس کے بعد یہ ہوا کہ برکس کی میں جو ہندوستان نے سفارتکاری کی، اس میں ایک قائدانہ رول ادا کر رہا تھا، اور وہ یہ کوشش کر رہا تھا کہ کسی طریقے سے دنیا میں ایک متبادل مالیاتی نظام قائم ہو جو امریکہ کے ساتھ ٹکر لے، یا کم از کم امریکہ کے متبادل کے طور پر سامنے آئے۔ تو جو آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں کہ جو نریندر مودی نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ چین جائیں گے، وہ ایک مرتبہ تو مل چکے ہیں، برکس کے جو سربراہی اجلاس تھا اس میں مل چکے ہیں۔ دوسرا موقع تھا جب SCO کا اجلاس ہونا تھا۔ جی۔ لیکن درمیان میں وہاں گھبراہٹ اتنی بڑھ گئی ہے
اور وہ اتنے سرپٹا گئے ہیں کہ انہیں جو ہے اس وقت جو ہے ان کی اسٹریٹجک آٹونومی اسٹریٹجک ولڈرنس میں تبدیل ہو گئی ہے. تو اس لیے وہ کہیں پناہ مانگ رہے ہیں. اگرچہ یہ ایک بہت بڑا ملک ہے اور اپنے آپ کو بھی ایک سپر پاور جو ریجنل سپر پاور کے طور پر پیش کر رہا تھا، لیکن اب اس کی کشمکش ایک دم بڑھی ہے اور کبھی بھاگتا ہوا ماسکو کی طرف جا رہا ہے، کبھی بھاگتا ہوا چین کی طرف جا رہا ہے. اور جو اس وقت الائنسز ہیں ان کی کنفیگریشن تبدیل کرنا چاہتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ یہ بھی کہیں کہا گیا ہے کہ اب جو نیا عالمی نظام ہے اس میں ایک طرف امریکہ اور اس کے حلیف ہوں گے اور دوسری طرف روس، چین اور ہندوستان ہوں گے. جی جی. تو انڈو پیسفک میں جو وہ ایک قسم کا امریکہ کا پارٹنر تھا اس سے وہ دوری اختیار کر رہا ہے. اچھا، یہ سوچنے کی بات ہے کہ نریندر مودی تو جو فیصلہ کرتا ہے سب کرتا ہے، وہ جا کے وہاں بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے جو ہے آپ کو پتہ ہے جے شنکر گئے تھے اور وہاں ان کے نائب صدر خان چنگ سے ملے تھے اور وانگی جو ان کے وزیر خارجہ ان سے ملاقات کی تھی. تو انہوں نے کچھ اس وقت جو ہے اشارے دیے تھے، اشارے کیا واضح الفاظ میں یہ کہا تھا کہ چین اور ہندوستان دو بڑے ملک ہیں ایشیا کے، اس خطے کے، اور ان کے باہمی تعلقات کو کوئی تیسری قوت منقطع نہیں کر سکتی یا ڈسرپٹ نہیں کر سکتی. اشارہ امریکہ کی طرف تھا. تو یعنی یہ کہ اب ہماری دشمنی ختم ہے. جی جی. آپ نے گلوان کا حوالہ دیا، اس سے پہلے جو تصادم ہوا تھا گزشتہ برس بھی اس کے اواخر میں ان کے مذاکرات ہوئے تھے. گلوان کو انہوں نے دبا دیا تھا. اس کے بعد ان کا تھا کہ کسی طریقے سے تجارتی اور معاشی تعلقات کو بڑھایا جائے. آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ امریکہ کو بھی علم ہے کہ اگرچہ ہندوستان یہ اشارے کر رہا تھا اور اسی وجہ سے اسلحہ و بارود اکٹھا کر رہا تھا کہ میں چین کا مقابلہ کروں گا، اور میسائلز ہوں، وہ ڈیفنس سسٹم ہو، دور مار میسائل، مثال کو جو اگنی 5 اور اگنی 6، خاص طور سے اگنی 5 جو ہے اس کی رینج جو ہے وہ کوئی 5500 سے 8000 کلومیٹر تک ہے. جو اگنی 6 بنا رہے ہیں وہ 10,000 یعنی 9,000 کلومیٹر سے لے کر 15-16,000 کے قریب ہوگی. تو اس کے لیے جواز ان کا ہمیشہ یہی ہوتا تھا کہ ہم چین کے لیے یہ ساری تیاری کر رہے ہیں. لیکن جو اصل میں وہ اپنے آپ کو ایک بڑی طاقت کے طور پر تیار کر رہے تھے. اس وقت اگر آپ چین کا اور ہندوستان کا تجارتی توازن دیکھیں تو پہلے تجارتی حجم دیکھ لیتے ہیں. یہ $131 بلین کے قریب ہے اور یہ دونوں ایک دوسرے کے بہت بڑے پارٹنر ہیں. میرا خیال چین جو ہے وہ ہندوستان کا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے. تو اس میں ظاہر ہے کہ ہندوستان کو خسارہ ہے. جو میرا خیال 99 بلین کے قریب جو ہے ہندوستان چین سے چیزیں درآمد کر رہا ہے اور باقی مادہ جو ہے یہ بیچ رہا ہے. تو یہ پس منظر اس لیے میں نے آپ کو بیان کیا کہ آپ نے خود بھی اس کے بارے میں تعارف کروا دیا تھا کہ دنیا کا نقشہ تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے اور اس میں کچھ اس کے جو خطوط ہیں وہ واضح ہیں. ہندوستان کو یہ نہیں معلوم کہ اس کا کیا رول ہوگا اور ہمیں ہندوستان کے بارے میں بھی تجزیہ کرنا چاہیے. یعنی ان کے جو بیجنگ میں رابطے ہوتے ہیں یا اس کے علاوہ جو دوسری وہ جدوجہد یا کوشش کرتے ہیں، لیکن اس سے بڑھ کے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو ہمیں نئی اسپیس ملی ہے اسے ہم کس طریقے سے بھرپور انداز میں استعمال کر سکتے ہیں. بالکل سر، یہ دس از اے ویری امپورٹنٹ کویسچن جو آپ نے جس کا ذکر کیا. لیکن اس سے پہلے میں آپ سے یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ بھارت کے اندر کتنی سخت ہے کہ یہ جو امریکن پریشر ہے کیا وہ اسے سسٹین کر سکتا ہے؟ دیکھیے، بھارت کی ایک بڑی معیشت ہے اور ان کی شرح نمو GDP گروتھ خاصی تیز رہی ہے، خاصی بلند رہی ہے. تو یہ چیز ان کے حق میں جاتی ہے اور 1.4 بلین ان کی آبادی ہے، جس کا مطلب دنیا کی بہت بڑی منڈی ہے. اور اگر چین کے ساتھ ان کے روابط مضبوط ہو جاتے ہیں تو یہ 2.8 بلین کی آبادی ہو جائے گی، جو کوئی کم آبادی نہیں. اور اگر وہ دنیا میں کہیں کسی اور سے تجارت نہیں کرتے، باہمی تجارتی کریں تو ان کی تجارت کو کوئی ایسا بہت واضح نقصان نہیں ہوگا. لیکن
جب ایپل، مائکروسافٹ اور گوگل جو ہے یہاں سے اپنا سرمایہ کاری کھینچتے ہیں اور پھر امریکہ میں سرمایہ کاری کرتے ہیں، اور تو بھارت براہ راست متاثر ہوگا. کیسے؟ ایسے کہ جو بھارت اپنے آپ کو چین کے متبادل کے طور پر پیش کر رہا تھا کہ چین میں جو بھی آؤٹ سورسنگ ہوئی تھی یا جو مینوفیکچرنگ تھی، کسی بھی چیز کی مینوفیکچرنگ مغرب نے، یعنی مطلب ہے مغربی یورپ نے اور امریکہ نے ساری جو آؤٹ سورس کر دی تھی. اور اس کے بعد ان کو جب یہ بحران سامنے آیا کہ جناب چین کا تو اجارہ قائم ہو گیا، تو ان کا کہ ہندوستان کو متبادل مینوفیکچرنگ ہب کے طور پر استعمال کرتے ہیں، تو اس سے یہ متاثر ہوں گے. دوسرا یہ ہے کہ امریکہ جب ہندوستان جیسے ملک کے سر سے نہ صرف ہاتھ اٹھاتا ہے بلکہ دشمنی کا سگنل دیتا ہے، تو جو مغربی یورپ ہے یا امریکہ کے حلیف ہیں وہ بھی ہاتھ کھینچ لیں گے. وہ جو آپ کو پیرس سے اسلحہ مل رہا تھا، یا اس کے بعد جو لندن سے جو ان کے تعلقات تھے، یا جو دوسرے جو ممالک ہیں لاطینی امریکہ میں امریکہ کے وفادار، تو اس سے بھی فرق پڑے گا. تو اس سے بھارت کو خاصا نقصان ہوگا. بھارت نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ ان کے اوپر برا وقت آیا ہے اور اس وقت کو وہ گزار لیں. اور کچھ لوگ یہ قیاس آرائی کر رہے ہیں کہ صدر ٹرمپ بھارت کی جو پٹائی کر رہے ہیں اور پاکستان کے حق میں بیان دے رہے ہیں اور جو تادیبی ٹیرفس لگا رہے ہیں، اس کا ایک مقصد جو ہے بھارت کو زیر کرنا ہے. یعنی یہ ان کی ایک نیگوشیٹنگ ٹیکٹک. اچھا، ایک بڑی دلچسپ بات یہ بھی کی جا رہی ہے کہ اس کا جو ایک محرک ہے وہ جو بھارت کی طرف سے نان کنفیشن ہے. امریکن میڈیشن کے ذریعے جو جنگ بندی ہوئی، بھارت اس کو کنفیس نہیں کر رہا، سرکاری طور پہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتا. یہ جو چیز ہے یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اریٹیٹ کرتی ہے. از دیٹ ٹرو سر؟ بالکل درست کہا آپ نے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا مائنڈ سیٹ ہے، تو وہ سمجھتے ہیں امریکہ دنیا کی سب سے بڑی طاقتور قوم ہے اور وہ سب سے زیادہ طاقتور صدر ہیں، اور وہ باقی صدور اور وزرائے اعظم سے توقع کرتے ہیں کہ وہ ان کا احترام کریں. جس کی دو مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں. زلنسکی کو انہوں نے بہت ڈانٹا وہاں پریس کانفرنس میں بٹھا کے، اور اسے کہا کہ یو آر ناٹ ریسپیکٹفل. اسی طریقے سے جو ہے رامفوسا جو ساؤتھ افریقہ کے صدر تھے، ان کے ساتھ بھی کچھ اسی قسم کے وہ الفاظ انہوں نے استعمال کیے. تو بھارت نے جو جھوٹ بولا ہے، یعنی ایک بے نقاب ہوا بھارت میں کی جو جنگ بھارت اور پاکستان کے درمیان ہوئی تھی، اس میں بھارت برے طریقے سے ہارا. اس کے بعد ایک جو ہے اپنے لوگوں کو جھوٹ بتایا کہ جناب ہماری شکست نہیں ہوئی. پھر یہ دوسرا بڑا جھوٹ بولا کہ امریکہ کا کوئی کردار نہیں تھا، حالانکہ یہ امریکہ کی منت سماجت کر رہے تھے کہ خدا کے واسطے پاکستان کے قہر سے ہمیں بچاؤ. تو انہوں نے بچایا انہیں، یعنی مطلب یہ اگر وہ جنگ نہ روکتے تو ہم نے تو نشانے باندھ لیے تھے. اور اتنی بڑی تباہی ہونی تھی کہ ہندوستان اسے سنبھل نہ سکتا. تو منڈیاں ان کی جو ہے تباہ برباد ہوں، جو ایک تو عسکری طور پر شکست ہوتی، لیکن بھارت سے سارے کا سارا سرمایہ نے فرار ہو جانا تھا. تو یہ جو ہے وہ باقاعدہ یہ کہا گیا ہے کہ صدر ٹرمپ ناراض ہیں کہ ایک تو انہوں نے شکریہ نہیں کیا جس طریقے سے پاکستان نے فراخ دلی سے اور بہت ہی سفارتی آداب کے مطابق ان کا شکریہ ادا کیا ہے، بلکہ انکار کیا ہے. اور راجناتھ سنگھ ہو، نریندر مودی ہو، اشارے کنائے سے کہہ رہے ہیں کہ جی امریکہ کا کوئی رول نہیں تھا، حالانکہ امریکہ ان کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے. فروری میں ان کی صدر ٹرمپ کی اور نریندر مودی کی ملاقات ہوئی تھی. تو اس وقت انہوں نے ایک دوسرے کو بڑا دوست کہا تھا، اور یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جو صدر ٹرمپ کا پہلا دور تھا اسی طرح جو ہے دوستی رہے گی، ہاؤڈی مودی رہے گا. یہ ایک دوسرے سے بغل گیر ہوں گے، ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑیں گے اور اس کے بعد بڑے بڑے مجموع کے سامنے ہوں گے. لیکن وہاں انہوں نے ایک اور چیز کہی تھی کہ آپ امریکہ کا طیارہ F-35 خریدیں. تو نریندر مودی نے اس وقت پتہ نہیں کیا جواب دیا، لیکن بعد میں جو ہے ان کی اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ یہ ہمیں سوٹ نہیں کرتا، یعنی اس علاقے کے لیے سوٹ نہیں کرتا. تو اس میں کئی عوامل ہیں.
جس کی وجہ سے جو ہے یہ دوری بڑھ رہی ہے امریکہ اور ہندوستان کے درمیان. اچھا سر، یہ بتائیے کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ساری دنیا پہ ٹیرفس لگائے ہیں، دنیا کے ہر ملک کے اوپر، بنیادی طور پہ وہ کرنا تو یہی چاہ رہے ہیں کہ جو امریکہ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے اس کو کور کیا جائے، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ اس سے جو ایک ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کا اسٹرکچر ہے وہ برے طریقے سے متاثر ہو رہا ہے. کتنا پائیدار ہے یہ طریقہ کار، یہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے انیشیٹ کیا ہے؟ کیا اس طرح سے ورلڈ اکانومی سسٹین کر سکتی ہے؟ اور کیا ہم یہ جو اس وقت رویہ دیکھ رہے ہیں، ہم یہ سمجھیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے 4 سال جو ابھی 3 سال رہتے ہیں یہی کنٹینیو کرے گا یا اس میں تبدیلیاں آتی رہیں گی؟ دیکھیے، آج کل ہم صدر ٹرمپ اور امریکہ کے مدح سرائے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے حق میں بیانات دیتے ہیں. بعض اوقات انہوں نے ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی تعریف کی، بہت اچھے الفاظ میں تعریف کی، ان کو زہرانہ دیا، وائٹ ہاؤس میں کہا آئی لو پاکستان، کہا پاکستانی بڑے ہنرمند اور ذہین لوگ ہیں. گریٹ لیڈرشپ. لیکن جو وہاں امریکہ کے مبصرین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس قسم کی پالیسیز وہ اختیار کر رہے ہیں، جس قسم کی انتہا پسندانہ پالیسیز وہ ٹیرف کے سلسلے میں اختیار کر رہے ہیں، اس سے ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن تو بالکل ناکارہ ہو چکی ہے اور دنیا کا نقشہ تجارت کا بدل جائے گا. دیکھیے، تجارت میں عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ایک کمپیریٹیو ایڈوانٹیج کا فلسفہ ہے. جی یہ گزشتہ صدی کے ایک بہت بڑے معیشت دان کنڈل برگر تھے، ان کی یہ تھیوری تھی کہ بھئی جو چیز جہاں بن رہی ہے وہاں اگر سستے داموں پہ بن رہی ہے تو اسے وہاں بننے دو اور پھر اس کی ترسیل اور سپلائی چینز جو ہے قائم کرو. جی. لیکن ابھی یہ ہوا ہے کہ امریکہ جو بہت ہی بااعتماد تھا اور اس کی معیشت دنیا کی بہت بڑی معیشت تھی، تو وہ اسے خطرہ پیدا ہوا ہے، لہٰذا اس نے پروٹیکشنسٹ پالیسیز اختیار کرنا شروع کی ہیں کہ انہوں نے دیکھا کہ جناب ان کے جو اپنے امریکی شہریں وہ تو کام ہی نہیں کر رہے. آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے یہ جو H-1B ویزاز دیے ہوئے تھے ان میں سے 70 سے 75% کے قریب ہندوستانیوں کو دیے ہوئے تھے اور انکار کر دیا. اب وہ جو ہے وہ اسے ری وزٹ کر رہے ہیں کہ اب ان کو نہیں دیں گے. صدر ٹرمپ نے یہ دھمکی دی ہے کہ بھئی امریکی لوگ جو ہو تم لوگ خود کام کرو. اسی طریقے سے پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ فروری میں جو نریندر مودی اور صدر ٹرمپ کی ملاقات ہوئی تھی، جی اسی کے دوران یہ اس کے آس پاس آگے پیچھے سینکڑوں ہندوستانی جو ہے بیڑیوں میں قید کر کے جہاز پہ واپس لائے گئے تھے. اس کا سوچیے اس کا کیا سمبلزم تھا، یعنی نیگیٹو سمبلزم تھا. تو میں واپس اس کی طرف آتا ہوں، آپ کے اس نقطے کی طرف، کہ اس سے عالمی تجارتی نظام بدل رہا ہے. لیکن صدر ٹرمپ جو ہے اور ان کی میگا بیس یہ کہہ رہی ہے کہ امریکہ کو سیمی کنڈکٹر کی جو انڈسٹری ہے یا اور جو ریئر ارتھ ایلیمنٹس ہیں جی ان کو دنیا بھر سے، وہ پاکستان ہو، وہ یوکرین ہو، دنیا کی دوسری جگہوں سے لانے چاہیے. اور میں جب وہاں امریکہ میں تھا گزشتہ برس تک تو مجھے یاد ہے کہ میں ٹیکسس گیا تھا، وہاں سیمی کنڈکٹر کے ایک بہت بڑا انٹرپرائز کھلا. اس کے بعد کیلیفورنیا میں تھا. خود ان کے صوبوں جن کو وہ ریاستیں کہتے ہیں ان میں ایک مسابقت تھی کہ کس طریقے سے اس انڈسٹری کو سنبھالا جائے. اور جو ان کے ٹیک جائنٹس ہیں، اور اب جنریٹو AI کا دور شروع ہو رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ آپ ہندوستان میں سرمایہ کاری کریں یا چین میں سرمایہ کاری کریں یا برازیل میں جا کے کریں، آپ امریکہ کے اندر کریں. یہ ان کا موقف ہے. اسٹاک ایکسچینج جو ہے امریکہ کی وہ اس وقت اپنی اونچائیوں پہ ہے، یعنی یہ ہے کہ معیشت متاثر نہیں ہوئی. اس کے بعد گاہے بگاہے صدر ٹرمپ نے یہ بھی امریکیوں کو صلاح دی ہے کہ اتنا پرتعیش طرز زندگی مت اختیار کرو، تو جس کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کے وہ عادی ہو گئے ہیں کہ ایک کنزیومرزم ہے جس کی وجہ سے وہ آرام پسند ہو گئے اور کام نہیں کر رہے. تو میں نے میرا خیال ہے کہ آپ کے سوال کا جواب دے دیا. بنیادی طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس سے تجارتی نظام درہم برہم ہو رہا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے بعد
کوئی ایک نیا ڈھانچہ ابھرے گا جس میں امریکہ کو فائدہ حاصل ہوگا یا نقصان. ایک تھوڑا سا ایک نقطے کا اضافہ کر دیتا ہوں. امریکہ کے سامنے ایک بہت بڑا بحران بھی ہے. اس کی جو قومی آمدنی ہے وہ تقریباً 27 ٹریلین ڈالرز کے قریب ہے. چین کی 20 سے 22 کے درمیان. بالکل بالکل. اور قرضہ ان کا 37 ٹریلین کا ہے. جی جی. تو آپ یہ دیکھیے 10 ٹریلین کا ان کا قرضہ ہے. مطلب ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو سے ہائیسٹ. بہت. تو یہ ان کے چیلنجز ہیں جس کی وجہ سے میگا بیس اور خود صدر ٹرمپ جو ہے کوشش کر رہے ہیں کہ میک امریکہ گریٹ اگین. جی جی. امریکہ فرسٹ. بالکل بالکل. اچھا سر، اس میں جو ایک بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں بڑے گرم جوش ہیں اس وقت، اور اس کی بنیادی وجہ ایک آپ نے یہ بھی بتائی کہ پاکستان سے جو ریئر ارتھ منرلس ہیں ان کے سلسلے میں. لیکن پاکستان اور چین کے تعلقات جو ہیں کیا اس تعلق سے متاثر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، جو امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات بڑھ رہے ہیں جی، اس کی وجہ سے متاثر نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہم 1960 سے لے کر اب تک دونوں ملکوں کو سنبھالتے چلے آ رہے ہیں. چین کے ساتھ ہمارے بہت ہی مضبوط تعلقات ہیں، دفاعی، معاشی اور پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹس ہیں. ہم ایک دوسرے کی تعریف میں رطب اللسان ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے جو ہے بہت ہی اچھے شاعرانہ الفاظ استعمال کرتے ہیں. جی 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 بالکل. ہمالیہ سے بلند، سمندروں سے گہری، شہد سے میٹھی بالکل ہماری ریلیشن شپ ہے. تو اس سے، اور امریکہ بھی سمجھتا ہے کہ اس کو بہت بڑا ہمسایہ ہے، ان کے بہت گہرے تعلقات ہیں. چین کو بھی اس سلسلے میں کوئی تشویش نہیں ہے کہ ہمارے امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں، بلکہ وہ چین کے حق میں ہے، کیونکہ اگر ہمارے امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب ہوں گے تو چین کے امیڈیٹ نیبرہڈ میں ٹربیولنس ہوگی، اور وہ یہ نہیں چاہتا. لیکن جو ہندوستان وہاں پینگیں بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے اسے ہم نے دیکھنا پڑے گا، کیونکہ ہندوستانی بہت چالاک ہیں. ایک تو میں نے کہا کہ تجارتی حجم بہت زیادہ ہے. جی جی جی. اور جو پچھلی مار پڑی تھی ان کو، جو ہماری جنگ ان کے ساتھ ہوئی تھی، تو اس میں یہ ہوا تھا کہ ہم نے جو چینی پلیٹ فارمز استعمال کیے تھے، وہ J10C ہو، وہ JF-17، وہ خیر اب ہم بھی پروڈیوس کر رہے ہیں، PL-15. تو اب تک وہ تجزیہ کرتے پھر رہے ہیں، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ یہ نئے قسم کے جو ہے اپیچز کے مقابلے میں چینی ہیلی کاپٹر لا رہے ہیں. پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی J-20 اور J-35 کی بھی بات ہو گئی ہے، اور بھی زیادہ دور مار والے میسائل وہاں سے آ سکتے ہیں. خود ہمارے جو ہے دور مار میسائل جو ہیں موجود ہیں. تو اس ضمن میں ہمیں ہندوستان کو بہت کلوزلی واچ کرنا پڑے گا کہ وہ چین میں کیا گڑبڑ کرتے ہیں. اور جب جے شنکر گیا تھا، سر اسی سے ریلیٹڈ ایک کویشچن کہ یہ مطلب اب چین کے ساتھ وہ آگے بڑھنے کی تعلقات کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، امریکہ پاکستان کے ساتھ کشمیر کے مسئلے پر کوئی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے اس سارے سینیریو کے اندر؟ میں اس کی طرف آنے سے پہلے جو ہے ہمارے DGI SPR نے کل کا جو بیان دیا اس سے جوڑنا چاہتا ہوں. جی جی. اور مجھے وہ بیان سن کے بڑی خوشی ہوئی، کیونکہ ہندوستان نے کہا تھا کہ نیا نارمل یہ ہے کہ وہ کسی وقت بھی بالکل پاکستان کے اندر کسی بھی علاقے میں جا کے حملہ کر سکتے ہیں. بالکل. تو اس کا مطلب ہے انہوں نے ہمیں بھی ایک نیا نارمل دیا ہے. وہ نیا نارمل یہ ہے کہ یہاں جب بھی کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہو، بالکل ہم بغیر کسی ثبوت کے ہم ہندوستان کے اوپر حملہ کر دیں گے. اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کی مشرقی سرحد سے شروع کریں گے. تو مشرقی سرحد کیا ہے یہ جو ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے. جی جی جی. تو وہ ہے اروناچل پردیش ہے، آسام ہے، تریپورہ ہے، منی پور ہے، میزورام ہے. یہ وہ علاقے ہیں ہمارے، ہم ان جگہوں کو نشانہ نہیں بنانا چاہتے. لیکن اگر ہندوستان جو ہے اس طریقے سے پاکستان کے اندر آ کے حملے کرے گا، سویلینز کو مارے گا، ہم ان سویلینز کو نہیں مارنا چاہتے. وہ سارے کے سارے جن میں نے ریاستوں کا نام لیا ہے یا صوبوں کا نام لیا ہے وہ ہندوستان کے خلاف وہاں بلکہ ہندوستان کے خلاف بغاوت ہے. لیکن اگر آپ بے آف بنگال سے نیچے چلے جائیں تو وہاں 2 جزائر ہیں، انڈمان اینڈ نکوبار. بالکل بالکل. اور وہ بالکل یہ اس کے ساتھ ہیں تھائی لینڈ کے سامنے، جہاں ان کے ایٹمی اور میسائل کے اثاثے موجود ہیں. تو ہمارا جو شاہین 3 ہے وہاں تک جا سکتا ہے. اور اب جو ہندوستان کو ایک اور خطرہ پیدا ہو گیا ہے کہ شاید اس سلسلے میں یہ بنگلہ دیش کی معاونت بھی حاصل کرے.
تو میں یہ اس لیے آپ کو کہنا چاہتا تھا کہ پاکستان نے ایک روبسٹ اسٹریٹجک پوسچر لیا ہے اور اس کی بڑے عرصے سے اس کی ضرورت تھی، کیونکہ ہندوستان نہ صرف ہمیں ڈراتا دھمکاتا تھا بلکہ ہمارا مذاق بھی اڑاتا تھا، اور اب جو ہے اب ان کے دلوں میں اگر جو بیانات میں نہ کہیں تو ایک دہشت پیدا ہو رہی ہے کہ پاکستان جو ہے واقعی ان کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے۔ آپ کے سوال کی طرف میں آتا ہوں، مسئلہ کشمیر بہت الجھ گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہندوستان جو ہے کسی صورت میں کشمیر کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ ایک ناراضگی کی وجہ جو صدر ٹرمپ سے ہے ان کی یا دوری کی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اس نے کشمیر کا ذکر کیوں کیا۔ یعنی نہ صرف یہ کہ جنگ بندی کروائی بلکہ یہ بھی کہا کہ کشمیر کے سلسلے میں معاونت کریں گے۔ ہندوستان کسی بھی طور پر تھرڈ پارٹی میڈیشن، ثالثی، اقوام متحدہ ان تمام راستوں کو مسترد کر چکا ہے۔ لیکن سر اگر چین کے ساتھ یہ قریب جاتے ہیں تو چین کا تو سٹیکس بھی ہیں کشمیر کے اندر، تو اس وقت یہ پھر معاملہ کس طرح سے انفولڈ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے حالات اور واقعات ایسے ہیں کہ جو چین کے پاس علاقہ ہے وہ اقصی چین کا، بالکل وہ اس میں سے کچھ ان کو نہیں ملے گا، کبھی بھی نہیں ملے گا۔ وہ گلوان نے ثابت کر دیا تھا۔ جی 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 اس وقت اگر آپ کو یاد ہو تو اس وقت چینوں نے خاصا علاقے کے اضافی علاقے کے اوپر قبضہ کر لیا تھا اور ان کے فوجیوں کو برے طریقے سے مارا تھا۔ بالکل، لیکن ہندوستان نے شکست ایسے قبول کی کہ ان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے یہ کہا تھا کہ نہ کوئی سیما پار ہوئی اور نہ ہی کوئی ہمارا فوجی مارا گیا۔ ابھی تو ہماچل کو بھی کلیم کر رہے ہیں۔ جی ہماچل پردیش کو۔ تو اس لیے یہ ہے کہ مسئلہ کشمیر الجھا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ میں کہوں گا کہ مسئلہ کشمیر ایک مرتبہ پھر بین الاقوامی ریڈار پہ آیا ہے، سلامتی کونسل میں اس کے اوپر بحث ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے جو وہاں مستقل مندوب ہیں انہوں نے اس کے اوپر بیان دیا ہے، ہمارے نائب وزیر اعظم وہاں گئے ہوئے انہوں نے بیان دیا ہے، اور واشنگٹن اس سے باخبر ہے۔ اس کے بعد ساری دنیا میں دوبارہ سے ایک مرتبہ تجزیہ شروع ہو گیا کہ کشمیر کا مسئلہ کیسے حل کیا جائے، کیونکہ باقی کئی مسائل ہیں دنیا میں لیکن کشمیر سے جوہری ڈائمنشن جڑی ہوئی ہے۔ بالکل کہ جب تک کشمیر حل نہیں ہوتا تب تک ہندوستان اور پاکستان متصادم رہیں گے۔ اگر متصادم رہیں گے تو کسی بھی وقت جنگ ہو سکتی ہے۔ جب جنگ ہوگی تو وہ جنگ بہت جلدی، جیسا کہ پچھلی جنگ نے ثابت کیا کہ ہمیں نہیں پتہ کہ اگلا مرحلہ جو ہے اس جنگ کا، مئی کی جنگ کا اگلا مرحلہ خدا نہ خواستہ میں یہ کہوں گا خدا جوہری ہوتا، کیونکہ اسے دونوں ممالک نے تباہ و برباد ہو جانا تھا۔ لیکن اگر یہ پاکستان کے سروائیول کا مسئلہ ہوتا تو کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ جی بالکل۔ تو میں یہ کہوں گا کہ ہماری صلاح ہندوستان کو اب بھی یہی ہے کہ جنگ کی تیاری نہ کرو، اور اپنے یہ جو اسلحہ اور بارود جو آپ نے پاکستان کے خلاف متعین کیے ہوئے ہیں ان کی بجائے مذاکرات کی میز پہ آ جاؤ، اور وہ مذاکرات ہو سکتے ہیں نیو یارک میں، واشنگٹن میں ہو سکتے ہیں، ناروے میں ہو سکتے ہیں، اوسلو میں، وہ اسلام آباد دلی میں ہو سکتے ہیں، سری نگر اور مظفر آباد میں ہو سکتے ہیں۔ بالکل درست فرمایا آپ نے سر کہ بھارت کو مذاکرات کی میز پر آنا چاہیے، لیکن اس رستے کے اندر ایک بڑا جو ڈومیسٹک پالیٹکس کا کنسرن ہے وہ یقیناً بی جے پی کے آڑے آتا ہے۔ مسعود خان صاحب کی گفتگو آپ نے سماعت فرمائی، جو اہم نقطہ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے بڑے عرصے کے بعد ایک روبسٹ قسم کا ڈپلومیٹک سٹانس لیا ہے جس کی پاکستان کو اشد ضرورت تھی، اور کشمیر کا جو مسئلہ ہے گو کہ کافی الجھ چکا ہے، لیکن ایک بار پھر سے وہ دنیا کے لیے ایک اہم موضوع بحث بن چکا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔